अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ालत और कहा ताइफ़तुम एक ग्रोह ने मिन से अहले अल किताबी किताब आमिनू ईमान लाओ बिल्लज़ी साथ लोगों उन्ज़िला उतारा है अला पर ऊपर अल्लज़ीना उन लोगों के जो आमनू ईमान लाए वो ईमान लाए वजहा पहले हिस्से में अन्नहारी दिन के वक्फू और तुम काफर हो जाओ आखिरहू आखिर उसके अल्लाहुम ताकि वो यरजिऊन वो फिर जाएं। और अहले किताब का एक ग्रोह अपने लोगों से कहता है कि तुम जाकर सुबह के वक़्त किताब पर ईमान लाओ जो मुसलमानों पर उतरी है और शाम को इनकार कर दो ताकि इस तरह वो मुसलमान भी अपने दीन से फिर जाएं। वला और ना तुमिनू तुम ईमान लाना इल्ला मगर लिमन उस पर जो तबिया वो पैरवी करे दीनकुम तुम्हारे दीन की। उल कह दीजिए इन्नल हुदा इन्ना बेशक नल हुदा हदायत है हुदल्लाही हदायत अल्लाह ताला की अन ये के युता वो दिया जाए अहदुन कोई शख्स मिसला जैसे माँ जो उती तुम दिए गए हो तुम और या ये के युहाजुकुम वो झगड़ा करे तुमसे इंदा नज़दीक रब्बिकुम तुम्हारे रब के। कुल कह दीजिए इन्ना बेशक अल फजला फजल है बियादी हाथ में अल्लाह के यूती ही वो देता है उसे मैं यशाऊ जिसको चाहे वल्लाहु और अल्लाह ताला वासिउन वुसअत वाला है अलीमुन और खूब जानने वाला है। और किसी की बात का यकीन ना करो सिवाय उसके जो तुम्हारे दीन पर चले वरना दूसरे लोग तुम्हारे रब के यहाँ तुम्हारे खिलाफ हुज्जत करेंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कहें असल हदायत अल्लाह की है और किसी पर फजल करना अल्लाह के इख्तियार में है। वो जिस पर चाहता है फजल करता है और
اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر آیت آئی ہے، وہ جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے، اس پر دو پہلو نکلتے ہیں۔ وہ ہر کسی پر، ہر کسی کو رب تعالیٰ آزماتا ہے۔ جو رب تعالیٰ کے احکامات سے پھر جاتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو آزماتے نہیں ہیں۔ یہ صرف ایمان والوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے کہ جو ایمان سے تھوڑے سے ڈگمگا جاتے ہیں، تھوڑے سے گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف چل پڑتے ہیں، یعنی وہ اسلام میں نہیں، دنیاوی خرابیوں میں، مثلاً زنا میں، شراب میں، جوئے میں، قتل و غارت میں، یہ وہ ہیں کہ جو ان لوگوں کے لیے یہ حدیث مبارکہ، اس سے مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آئی، یعنی کہ مال میں کمی، مال میں زیادتی، کمی بیشی، رونا پیٹنا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ یہی سے مجھے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہے، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا اور وہ شریعت کے مطابق چلتا ہے، پر وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اور دوسرے کلمہ گو کو وہ نہیں مانتا، یعنی رسالت کو وہ نہیں مانتا، ایمان کو وہ نہیں مانتا، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان کا ایک بندہ ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ ڈکیتی بھی ڈالتا ہے، وہ ناپ تول میں بھی کمی بیشی کرتا ہے، یعنی نیز ہر برائی اس میں ہے، اور صرف وہ رسالت کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کتابوں کو مانتا ہے اور رسالت کو مانتا ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی تھی، ہاں وہ جنت میں جائے گا، لیکن اپنی سزائیں بھگتنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان بھی لے آتے ہیں اور شریعت پر بھی چل پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اترے یا نہیں، صرف رسالت کو مان لیں، تو رسالت کو ماننے کے بعد وہ ایمان میں داخل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے اس میں جتنی بھی برائیاں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ اب آگے قرآن کریم فرقان حمید میں ہے، یختص، وہ خاص کر لیتا ہے، برحماتہ، ساتھ اپنی رحمت کے، میں، جس کے لیے، یشاء، وہ چاہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل، فضل والا، العظیم، اور بڑے ہیں۔ جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس سے بھی وہی ایمان کا پہلو نکلتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو جس کی طلب ہوتی ہے اس کو وہی عطا ہو جاتا ہے۔ کسی کو نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انسیت ہو گئی، حدیث مبارکہ ہے کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید انسیت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کر دیا، اس کو چن لیا۔ جس کو نکاح سے لگاؤ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے
وہ شوق پورے کر دیتے ہیں. یعنی کہ جو جس چیز کو جس بندے کو جو چیز ہوتی ہے پسند ہوتی ہے، جس کا اس کو جنون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کو دے دیتے ہیں. جس پر خاص کن کو چن لیتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول اور یا اللہ کی محبت میں طرح طرح کی تکالیف اٹھاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے. بس ومن اور بعض اہل الکتابی کتاب سے من جو کہ ان اگر تامن ہو آپ امانت دیں اس کو بکنتارن بڑا خزانہ یؤدیہ وہ ادا کرے گا علیکہ آپ کی طرف ومنہم اور ان میں سے کہ من جسے آئین اگر تامن ہو آپ امانت دیں اس کو بدینارن 1 دینار اللہ نہیں یؤدیہ وہ ادا کرے گا اسے علیکہ آپ کی طرف الا مگر ما جو دمتا آپ رہیں علیہ اوپر اس کے قائمن کھڑے ذالکہ یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ کہ وہ قالوا وہ کہتے ہیں لیسا نہیں ہے علینا ہم پر فی پس پھر امیین ان پڑھوں کے سبیل کوئی الزام ویقولون اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے الکاذب جھوٹ وہم جبکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں. اہل کتاب میں دیانتدار بھی ہیں اگر تم ان کے پاس مال و دولت کا ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھ دو تو امانت تو مانگنے پر لوٹا دیں گے، لیکن ان میں ایسے بد دیانت بھی ہیں کہ ان کے پاس اگر 1 دینار امانت رکھو تو تمہیں واپس نہیں دیں گے جب تک تم ان کے سر پر سوار ہو کر ان سے وصول نہ کر لو. یہ ذہنیت ہے ان میں اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر اہل کتاب کا حق مار لینے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں، حالانکہ یہ وہ جان بوجھ کر اللہ کے بارے میں ایسی جھوٹی باتیں کہتے ہیں. ہاں تو اسی پر جو لوگ کسی کا حق مار لیتے ہیں اس کا آگے سے باقاعدہ جواب ملے گا آپ کو کہ ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے، کیونکہ قرآن کریم کے آخری آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ تم کسی کا ناحق نہ کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ جو کسی کا ناحق مال کھاتا ہے اس کو اسی مال کے ساتھ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اور جو یتیم کا اور مال کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روز قیامت بہت بڑا عذاب دے گا. اور جو لوگ
کہتے ہیں کہ فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، فلاں ہے، خال ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کا بھی انہوں نے اگلے جہان جواب دینا ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو غفور رحیم ہوں، قادر کریم ہوں، میں اپنے گناہ بخش دوں گا۔ جو کسی کا ساتھ برا کرتا ہے، کسی کا ناک مال کھاتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا، قیامت کا روز اس کو دگنا دے گا اللہ تعالیٰ، اور زمین پر بھی دے دے گا اور آخرت میں بھی دے دے گا، اور اس بندے کا گناہ بہت زیادہ کر کے اس کو دوزخ میں پھینکے گا۔ اور جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کا اس نے مال کھایا ہوا ہے، وہ تب تک آگ میں ہی، اس دوزخ میں ہی جلتا رہے گا۔ بلا کیوں نہیں، من جو کوئی اوفا وہ پورا کرے، بعہدہ عہد اپنے کو، واتقا اور وہ تقوی اختیار کرے، فإن بس بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتے ہیں المتقین پرہیزگاروں کو۔ البتہ جو لوگ اپنا عہد پورا کریں اور اللہ سے ڈریں تو اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں اور لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، دنیا داری کی طرف توجہ نہیں دیتے، صرف رب کی رضا پر چلتے ہیں، تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے۔ ان بے شک الذین جو لوگ یشترون وہ خریدتے ہیں، بعہدی بدلے عہد، اللہ تعالیٰ کے، و ایمانہم اور قسم ان کے اپنی کے، اور قسم اپنی کے، ثمناً مال، قلیلاً تھوڑا، اولئک یہ لوگ ہیں کہ لا نہیں، خلق حصہ، لہم واسطے ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا اور نہ، یکلمہم اللہ وہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، ولا اور نہ، ینظر وہ دیکھے گا، علیہم طرف ان کے، یوم دن القیامت قیامت کے، ولا اور نہ، یزکیہم وہ پاک کرے گا ان کو، ولہم اور ان کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک۔ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں دنیا کا حقیر مال حاصل کریں، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں دنیا کا حقیر مال حاصل کریں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کیونکہ جو کسی کا حق مال کھاتے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، یا رشتہ داریاں ختم کرتے ہیں، یا رشتہ داریوں کے عوض میں اپنی اولاد کا فائدہ دیکھتے ہیں اور دوسروں کے مال کو ختم کرنے پر چل پڑتے ہیں، دوسرے چاہے رشتہ دار ہی ہوں، ان کو ختم کرنے پر وہ اپنے آپ کو مال کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو لالچ کے ہوس میں چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی پرہیزی نمازی بنے اور جتنا ہی اچھا بنے، اللہ تعالیٰ ان کے ایک دن روپ دکھا دے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اس سے مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی، کہاوت یاد آئی کہ ایک عورت کہتی ہے کہ ایک مسلمان کے دروازے پر گئی، جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں شاید یہ پہلے بھی واقعہ بیان کر چکی ہوں کہ میں ایک سید زادی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ اس بندے نے کہا، مسلمان تھا، اس نے کہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس تم سید زادی ہو؟ تو اب وہ ایک عیسائی کے دروازے پر گئی، عیسائی کیا دیکھتا ہے، اس نے کہا میں سید زادی ہوں، میں بھوکی ہوں۔ عیسائی گھر جاتا ہے، اس کا بہت عزت احترام کرتا ہے، اس کو سب کچھ دیتا ہے اور کھانا کھلا کر اس کو کافی مال دے کر واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو خواب میں مسلمان کیا دیکھتا ہے کہ ایک عیسائی اور ایک نورانی چہرہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ جلدی جلدی ان کے پاس جانے لگتا ہے تو جو دربان ہوتے ہیں وہ اس کو وہیں سے روک دیتے ہیں، اور وہ مسلمان کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، مجھے جانے تھے، میں نے سلام کرنا ہے۔ تو آواز آئی کیا ثبوت ہے تمہارے پاس تم مسلمان ہو؟ تو اس روز جو جس کا مال کھا کر بھی کسی کا احترام اور اخلاق کو مد نظر نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نظر کرم سے نہیں دیکھیں گے، اور جن کا ناحق مال کھا کر وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر نہیں کریں گے، اور چاہے وہ لاکھ ان کا خادم رہا ہو، لاکھ ان کا مقتدار رہا ہو، اور ان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ ان کا اگر ناحق مال کھائیں گے، اگر وہ ان کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سپیشل عذاب دیں گے اور ان کی طرف نظر نہیں کریں گے۔ وَإِنَّ اور بے شک مِنْهُمْ ان میں سے لَفَرِيقًا البتہ ایک گروہ یلوون وہ موڑتے ہیں السناتہم اپنے زبانوں کو بالکتاب ساتھ کتاب کے لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو اسے من الکتاب سے کتاب میں وما اور نہیں ہے ہوا وہ من الکتاب سے کتاب میں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا وہ ہے من سے عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وما اور نہیں ہوا وہ من سے عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اللہ پر اللہ تعالیٰ کے الکاذب جھوٹ وہم جبکہ وہ یعلمون جانتے ہیں۔ اور اللہ کتاب کا ایک گروہ کتاب اللہ کو اس طرح توڑ موڑ کر پڑھتے ہیں کہ یعنی غلط ہی جو کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے وہ کتاب اللہ کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا، مگر وہ کہتے ہیں وہ جو انہوں نے پڑھا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا۔
इस तरह ये लोग जानबूझकर अल्लाह ताला पर झूठ बोलते हैं। मतलब कि कुछ लोग आयात मुबारका को बीच में से ख़त्म कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को पकड़कर उनकी तशरीहात करके उनको लोगों के सामने बयान कर देते हैं। तो ये किताब और कहते हैं देखें कि कुरान करीम में फ़लाँ जगह पर ये अल्लाह ताला ने कहा है, हालांकि ये सब झूठ है और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सज़ा देंगे। आप उन लोगों से और उन उलमा इकराम से ना सुना करें कि जो कुरान पाक की आयात मुबारका को कम करके उनके मफ़हूम मुतालिब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें, अल्लाह और अहकाम के अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक वो ना चलें, या डॉलरों के आवाज़ जो कुरान पाक को गलत करने पर चल पड़ते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। माँ नहीं काना मुनासिब लिबशरिन वास्ते किसी आदमी के यूतियाहू के दे उसको अल्लाह ताला अल किताब वल हुक्मा और हिकमत वन नबूवत और नबूवत, सुम्मा फिर यकूला वो कहे लिन्नासी लोगों को, कूनू तुम हो जाओ इबादल्ली बंदे मेरे, मिन दूनिल्लाही छोड़कर अल्लाह ताला को, वलाकिन और लेकिन, कूनू तुम हो जाओ रब्बानीन अल्लाह वाले, बिमा इस वजह से कि तुम तो थे तुम तालमून जानते अल किताब व बिमा इस वजह से कि तुम तदरुसून पढ़ते, वला और नहीं, या मुरुकुम के वो हुक्म दें तुम्हें, अन के तत्ताखिजू तुम पकड़ो, अल मलाइकता फरिश्तों को, वन नबीयीन और नबियों को, अरबाबन रब, अय्यामुरुकुम क्या वो हुक्म देगा तुम्हें, बिलकुफ्री कुफर का, बाद इसके, इज जब तुम हो मुस्लिमून मुसलमान। किसी इंसान का काम नहीं कि अल्लाह तो उसे किताबों हिकमत और नबूवत अता करे और वो लोगों से कहे तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा लोगों अल्लाह वाले बनो, इस वास्ते कि तुम दूसरों को अल्लाह की किताब सिखाते हो और ख़ुद भी तुम पढ़ते हो। अल्लाह का नबी लोगों से ये नहीं कहता तुम फरिश्तों और नबियों को रब बनाओ, क्या वो तुम लोगों को कुफर सिखाने आता है जबकि तुम इस्लाम ला चुके हो। कि ये नहीं कि जो सच शरीयत के मुताबिक बात करता है वो अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करता है, और जो इसके खिलाफ चलता है वो अल्लाह ताला का दोस्त नहीं होता और ना ही वो मोमन होता है। इसी तरह एक मुर्शद होता है, वो शरीयत के मुताबिक हो तो आप उस पर अमल करें, और जो कोई फासिक फाजर हो तो उसको मुर्शद मत पकड़ो, क्योंकि मुर्शद की जो शरीयत में दी गई हैं निशानियाँ दी गई हैं
शरीयत का पाबंद हो, किताब व सुन्नत का पाबंद हो और अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करता हो, नमाज रोज़ा ज़कात हज का कायल हो। ये वो सब चीज़ें हैं। इसी तरह कुछ उलमा इकराम होते हैं, ख़ास होते हैं, जो अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान करते हैं, और कुछ अल्लाह ताला की बढ़ाई तो बयान करते हैं लेकिन उनके आगे जो होते हैं उनके खुलफा राशिदीन, अहले बैत पाक, पंचतन पाक, इनकी वो बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं, एक मुझे इसे हदीस मुबारका याद आई कि एक कहावत भी याद आई, पहले कहावत बयान कर देती हूँ कि अगर आप खुले मैदान में जा रहे हैं तो एक तरफ यहूदियों का खैमा है और एक तरफ काफरों का खैमा है। ये अब जा रहे हैं कि अचानक तूफान आ गया है, आंधी आ गई है, सब कुछ आ गया है, तो आप काफर के खैमे में घुस जाओ, क्योंकि वो तो अपने मज़हब में आपका हिस्सा नहीं है। इसलिए जो बद मज़हब हैं, जो मुतहर्रिक फ़िरके हैं, इनसे आप दूर रहें। ये आयत मुबारका तकरीबन उन्हीं के लिए है कि जो आपको सच और हक़ की बात कहे, आप सिर्फ़ उसकी बात सुनो। जो सच और हक़ से हट कर आपसे बात करे, उसकी आप उससे किनारा कशी कर लो, क्योंकि रब ताला फरमाते हैं सलामुन अलल जाहिलून, के जाहिलों को दूर से सलाम करो। और एक हदीस मुबारका है, जो पढ़ा लिखा बाअमल इंसान होता है उसकी बातों पर अमल करो, क्योंकि एक दफ़ा का जिक्र है कि जब रमज़ानुल मुबारक ख़त्म हुआ तो एक चेले ने कहा मैंने ज़िना करवाया, एक ने कहा कि मैंने बेहयाई फैलाई, एक ने कहा कि मैंने फ़लाँ को नमाज से रोका, एक ने कहा कि मैंने एक बच्चे को इल्म पढ़ने से रोका। तो उस्ताद ने उसका मुँह चूम लिया। उन्होंने कहा हमने इतने इतने बड़े गुनाह करवाए हैं, हमारा नहीं चूमा, इसका चूम लिया। वो खार खाने लगे। तो इब्लीस कहता है चलो आओ मैं तुम्हें एक अमल बाअमल और बेअमल इंसान दिखाता हूँ। वो एक दरख्त के पास खड़ा हो गया अपने चेलों को लेकर। एक आम सा मौलवी आया और उसने कहा, वो जा रहा था तो मस्जिद की तरफ भागा, तो वो इब्लीस कहता है मेरी बात सुनो। कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरी जमात जा रही है। उन्होंने कहा नहीं, बस इतना सा हमें बता दे कि खुदा सुई के नक्के में सुई में समो सकता है। उन्होंने कहा बेवकूफ़, रब इतना बड़ा है, वो कैसे समो सकता है। उन्होंने कहा ये देख लो, ये पढ़ा लिखा नहीं है, और ये वो पढ़ा लिखा आदम आ रहा है। दूसरी जगह पर खड़े हो गए, वो गुजरने लगे। उन्होंने कहा मुझे जाने दो, वो मैंने जाके जमात करानी है। उन्होंने कहा इब्लीस बोला मुझे ये बता दें क्या रब ताला सुई में समो सकते हैं। उन्होंने कहा शैतान मरदूद दफ़ा हो जा, रब ताला सुई के नक्के में भी समो सकते हैं, क्योंकि उनकी वुसअत इतनी है, वो ज़्यादा करें तो ज़्यादा कर सकते हैं, वो कम करें तो कम कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला छोटी सी एक छोटे से कमरे में नहीं आ सकते, क्यों मरकज़ में नहीं आ सकते, क्योंकि वो बंदा उस किताब ही नहीं ला सकता। पर एक यहाँ पर बात कर दूँ कि बंदा जब उन किताब नहीं ला सकता, तो हदीस मुबारका से जो वारद है कि रब ताला सब कुछ कर सकते हैं, लामकान से मकाम में भी आ जाते हैं, मकान से लामकान तक भी आ जाते हैं। क्योंकि जिनके अमाले साले ज़्यादा होंगे, जिनके पास तकब्बर और गरूर नहीं होगा, अल्लाह और अल्लाह ताला के महबूब
صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں آ سکتے ہیں، اور جن کے گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ایمان اور فرقہ میں فرق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف ان کے لیے مکان میں نہیں آ سکتے، یعنی اپنا عمل آپ گناہ کو مختصر کرتے جاؤ رائی کے دانے کے جتنے آپ کے گناہ رہ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رائی کے دانے میں بھی سمو سکتی ہے، کیونکہ وہ بڑا غفور رحیم اور قادر کریم، اور اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا سبق بس اتنا ہی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔